بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جواب شکوہ بند نمبر 17۔ شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلمان موجود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلمان موجود۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آج کل تو یہ شور برپا ہے کہ جن لوگوں کو مسلمان کہا جاتا ہے وہ دنیا سے نابود ہو چکے ہیں، وہ ختم ہو چکے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ صحیح مسلمان کہاں تھے جن کے مٹ جانے کا شور برپا ہے؟ کیا انہی کو مسلمان تصور کیا جاتا ہے؟ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود۔ وضع کہتے ہیں طور طریقہ، شکل، اور نصارہ کہتے ہیں عیسائی لوگوں کو، تمدن رہنا سہنا، ہندو، ہندو کی جمع ہے ہندو لوگ، یہود یعنی یہودی لوگ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ذرا اپنے آپ کو تو دیکھو کہ شکل و صورت کے لحاظ سے تم عیسائی نظر آتے ہو، اور تمہارا رہن سہن ایسا ہے کہ جس کو دیکھ کر تم پر ہندو ہونے کا گمان ہوتا ہے۔ تمہارے اطوار دیکھ کر بدنام ترین قوم عیسائی بھی شرماتے ہیں۔ یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ظاہری نمود اور جھوٹی عظمت کے اس قدر فریفتہ ہو گئے کہ اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے کی بجائے سید، مرزا اور افغان کہے جانے پر فخر کرتے ہو، یعنی تم سب کچھ ہو لیکن حقیقی مسلمان نہیں ہو۔ اس بند میں یہ کہا گیا ہے کہ دنیا میں ایک ہنگامہ برپا ہے کہ مسلمان تباہ و برباد ہو گئے اور مٹ گئے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا حقیقی مسلمان دنیا میں کہیں موجود بھی تھے؟ اگر وہ صحیح معنوں میں مسلمان ہوتے تو ہرگز نہ مٹ سکتے تھے۔ دور حاضر کے مسلمان تو شکل و صورت کے لحاظ سے عیسائی نظر آتے ہیں اور کاروبار کے غلط اصولوں کی روشنی میں یہودی نظر آتے ہیں۔ اگر وہ سچے مسلمان ہوتے، اسلام کی ہمہ گیر تعلیمات پر پختہ ایمان رکھتے اور ان پر عمل کرتے۔ افسوس تو اس بات کا ہے کہ آج کل کے مسلمان عیسائیوں، ہندوؤں اور یہودیوں کے طور طریقے اختیار کر چکے ہیں۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے مسلمانوں تم مکمل طور پر اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اسلام جب زندگی کا مکمل نظام ہے تو پھر دوسروں کی معاشرت، تہذیب، تمدن، فلسفیانہ نظریات اور اقتصادی تصورات کو اپنانے کے کیا معنی ہیں؟ اس صورتحال سے صرف دو ہی منطقی نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ پہلا نتیجہ، اگر ہم اسلام کو ہمہ گیر نظام حیات تسلیم کرتے ہیں تو پھر اس کی عملی حیثیت پر ہمارا ایمان پختہ نہیں ہے، اس لیے ہم اس پر عمل کرنے سے گریزاں ہیں۔ دوسرا نتیجہ، چونکہ ہم اسلام کو زندگی کا مکمل ضابطہ تصور ہی نہیں کرتے، اس لیے ہم دوسروں کی نکالی کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔